یہ مصعب بن عمیر مکے کے رہنے والے اور مکے کے ایک مشہور قبیلے کے سے ان کا تعلق اور قرابت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری تھی، خاندان کے اعتبار سے رشتہ داری تھی رسول اللہ سے۔ اور ان کا جو باپ تھا مصعب بن عمیر کا، یہ مکے کے مشہور قبیلے کا ایک سردار تھا، بڑا پیسے والا امیر شخص تھا، اور اس کی اکلوتی اولاد تھی، ایک ہی بیٹا تھا مصعب بن عمیر۔ اور یہ مصعب بن عمیر بڑے حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، حد درجے کا حسن تھا مصعب بن عمیر کا۔ اور یہ جو لباس پہنتے مصعب بن عمیر، ان کا لباس اسپیشل ان کے لیے یمن سے منگایا جاتا، دوسرے ملکوں سے، کیونکہ ان کا باپ سردار تھا اور ان کے لیے لباس بھی شاہانہ لباس، سواری بھی شاہی سواری، کھانا ہے تو شاہی کھانا، اور ان کے لیے جوتے آتے وہ بھی دوسرے مشہور علاقے سے، اسپیشل ان کے لیے چپل تیار ہو کر مصعب بن عمیر کے لیے آتی۔ اور مصعب بن عمیر جو خوشبو لگاتے، وہ خوشبو بھی بہت مہنگی ہوتی، لباس بھی شاہانہ، انداز بھی شاہانہ، ماں باپ کی ایک اولاد، شاہی قبیلے سے تعلق، اور پھر باپ پیسے والا ہو تو پھر وہ اولاد کے لیے سب کچھ کرے، اولاد ایک ہو۔ مصعب بن عمیر مکے کی گلیوں میں جب چلتے تو دور سے لوگ مصعب بن عمیر کو پہچان لیتے، ان کے شاہی سواری کی وجہ سے، ان کی شاہی لباس کی وجہ سے، اور ان کے حسن و جمال کا عالم یہ کہ لوگ مکے کی عورتیں ان پر فریفتہ اور ان کے پاس اس قدر آتی کہ کوئی نہ کوئی عورت کہے کہ میری مصعب بن عمیر کے دل میں ہماری جگہ پیدا ہو۔ لیکن مصعب بن عمیر بڑے خوبصورت، حسین و جمیل، اور اتنا حسن ان کا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی تھی، قرابت بھی تھا، تو کہتے ہیں کہ ان کا حسن اس قدر تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضور کا حسن اس کائنات میں کوئی مثال نہیں، لیکن مصعب بن عمیر مشابہت رکھتے۔ جنگ احد کے دوران جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو مسلمانوں میں یہ شبہ پیدا ہوا اور یہ بات پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، حالانکہ شہید ہوئے حضرت مصعب بن عمیر، لیکن ان کی مشابہت رسول اللہ سے اتنی تھی کہ جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو لوگوں میں یہ شک پیدا ہو گیا اور اعلان ہونے لگا، صحابہ کے قدم متزلزل ہونے لگے، کہا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے، مشابہت تھی حضور کے ساتھ، اس لیے لوگوں کو شک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مصعب بن عمیر مکے کی گلیوں میں چلنا، ان کے ناز و نخرے، ان کا انداز، ان کی گفتگو، ان کے متعلق لوگوں کا چرچا تھا۔ یہ مصعب بن عمیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھ کیا کہتا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے یہ تو دیکھ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔
حضور نے فرمایا پھر دیکھ لے کیا کہتا ہے. کہا یا رسول اللہ واللہ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے. پھر رسول اللہ نے پوچھا دیکھ کیا کہتا ہے. کہا یا رسول اللہ محبت ہے اللہ کی قسم. کہا پھر اگر مجھ سے محبت ہے تو میری محبت تو امتحان بھی لیتی ہے, آزمائش میں بھی ڈالتی ہے. اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جا. مجھ سے محبت ہے تو آزمائشوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کے لیے تیار ہو جا. اللہ اکبر. یہ مصعب بن عمیر جو بڑے حسین شاہانہ انداز تھا ان کا, انہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چلتے ہوئے سر راہ ملاقات ہو گئی. بس آمنہ کے لال کو دیکھنا تھا, والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا اور واللیل کے زلفوں کو دیکھا, یاسین و طٰہٰ والے نبی کو دیکھا. بس ایک بار رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا تو مصعب بن عمیر کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی, عشق مصطفیٰ میں گرفتار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور دائرہ اسلام میں داخل کر دیجیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق ہو گیا. حضرت مصعب بن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ پڑھا, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. وہ مصعب بن عمیر جن کے حسن کے چرچے تھے, جن کے لباس کے چرچے, جن کے کھانے کی شاہی کھانا, سواری ہو تو شاہی سواری. ان کے گھر والوں کو جب علم ہوا کہ مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں, اب گھر والوں کو پتہ لگا تو انہیں تکلیفیں اور آزمائشوں کا سامنا ہونا پڑا. اتنی تکلیفیں اور آزمائشیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے ماں ایک بار جو لباس پہنتے دوسری بار نہیں پہننے دیتے, وہ ماں باپ جن کے لیے سواری شاہی رکھ دے, مصعب بن عمیر کے لیے ماں باپ کھانا شاہی, ان کا بستر شاہانام, ان کی خوشبوئیں عالی شان. آج اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے, محبت مصطفیٰ میں گرفتار ہوئے. مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھا, ان کے ماں باپ نے ان سے شاہی سواری چھین لی, شاہی لباس چھین لیا, شاہی بستر چھین لیا. ماں نے کہا میں کھانا چھوڑ دوں گی اگر تو محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑو گے. ماں نے چند دن کھانا پینا چھوڑ دیا. مصعب بن عمیر کہتے ماں تو ایک ماں اگر 1000 مائیں ہوں محمد عربی پر قربان کرنے کو تیار, ایک ماں تو ایک باپ اگر کروڑوں باپ بھی ہوں تو محمد عربی پر قربان, سواری قربان, شاہی انداز قربان, شاہی لباس قربان. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سب کچھ قربان کر دیا. اتنی تکلیفیں حضرت مصعب بن عمیر جن کا جسم بڑا نرم و نازک و ملائم, گھر والوں نے گھر سے نکال دیا. عائشہ کی جانب ہجرت کی حضرت مصعب بن عمیر نے جب چلنے لگے ننگے پاؤں, حضرت مصعب بن عمیر آپ کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے. وہ مصعب بن عمیر جن کا بدن بہت نازک تھا, نرم اور ملائم تھا, اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا, دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. گھر والوں نے گھر سے نکال دیا. دوسری بار حبشہ سے پھر مکہ واپس آئے, پھر رہے, پھر گھر والوں نے نکال دیا, پھر حبشہ چلے گئے, پھر ہجرت کی, پھر واپس مکہ آئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دوران ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. حضرت مصعب بن عمیر حبشہ سے پھر مکہ آئے. گھر والوں نے مصعب بن عمیر کو پھر نکال دیا, پھر لباس چھین لیا. وہ مصعب بن عمیر جن کے مکے میں چرچے تھے, شاہانہ انداز تھا, رسول اللہ کی محبت میں حضرت مصعب بن عمیر نے سب کچھ چھوڑ دیا. آج مصعب بن عمیر آج اللہ کے محبوب کی محبت میں مکہ چھوڑ کر حبشہ جاتے ہیں, 2 بار ہجرت کر کے پھر مکے آتے ہیں, لیکن پھر گھر سے نکال دیا جاتا ہے. آج ماں سامنے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے باپ کا
کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوتا ہے، ماں سامنے آتی ہے، کہتی ہے بیٹا دیکھ میں تیرے سامنے ہوں، تیری ماں، آج میں تجھے کہتی ہوں مت مجھے چھوڑ کر محمد کے دامن کو چھوڑ دے، ماں کو مت چھوڑنا۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں ماں میں رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا، اے میری ماں میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ ماں راستے سے ہٹا کر مصعب بن عمیر آج مکے سے ہجرت کر کے محمد مصطفیٰ کی محبت میں مدینے چلے جاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جن کا لباس چھین لیا جاتا ہے، وہ مصعب بن عمیر، بعد نے کہا کہ مصعب بن عمیر نے ٹاٹ کا ایک لباس چھوٹا سا پہن کر اپنا صدر ڈھانپ رکھا تھا۔ کچھ نے کہا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس لباس نہیں تھا، حضرت مصعب بن عمیر نے ایک مینڈے کی چمڑے کو اپنے سے جسم کے صدر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ آج مکے سے ہجرت کر کے مدینے مصعب بن عمیر آتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، صحابہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ وہ مصعب بن عمیر آ رہے ہیں جن کے شاہانہ انداز کو مکے کے لوگ دیکھ کر کہتے تھے یہ مصعب بن عمیر آ رہا ہے۔ آج رسول اللہ کی محبت میں مصعب بن عمیر کا یہ حال ہے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے، اپنے غلام کو سینے سے لگا لیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے جن مومنوں نے قسمیں کھا رکھی تھی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں سب کچھ چھوڑ دیں گے، ان میں سے اگر کسی نے دیکھنا ہے وہ اللہ سے وعدہ کرنے والا دیکھنا ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر میں جنگ بدر ہوئی، جھنڈا امام الانبیاء نے مصعب بن عمیر کو دیا۔ یہ قرآن کی تلاوت کرتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد میں جنگ ہوئی تو جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا، اور آپ کے ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ڈال تھی، اور پھر کیا کر رہے تھے مصعب بن عمیر؟ احد کے میدان میں جس طرف رسول اللہ جا رہے تھے مصعب بن عمیر آگے آگے جا رہے تھے، سامنے مصعب بن عمیر تھے، کہتے تھے جو وار کرے تو مجھ پر کرے، رسول اللہ پر نہ کرے، جو تیر آتا اپنے جسم پر لیتے، جو وار آتا اپنے جسم پر لیتے، جھنڈا بھی اٹھا رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا دیکھیے کہ ہر بار سامنے آتے، آخر شہید ہوئے۔ جھنڈا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ جب شہدائے احد کو دفن کیا جانے لگا، اب حضرت مصعب بن عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا مصعب بن عمیر تیرے حسن کے چرچے جب میں مکے میں تھا تو میں نے دیکھے تھے، اے مصعب بن عمیر میں نے تیرے بالوں کو دیکھا، تیرے بالوں جیسے بال کسی کے نہیں تھے۔ اے مصعب بن عمیر آج جب شہید ہوئے تو ایک چادر کا کفن دیا گیا، اور چادر اتنی چھوٹی کہ اگر سر کی طرف کرے تو پاؤں ننگے، پاؤں کی طرف کرتے تو سر ننگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ مصعب بن عمیر کو اس چادر کو سر کی جانب کر دو، اور ان کے پاؤں کی جانب جو ہے پاؤں پر گھاس رکھ دو۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہوا، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر شاہانہ انداز چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شہداء جو احد کے ہیں اللہ نے انہیں جنت کا اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے، جنہیں دنیا میں بھی انعام ملا اور آخرت میں بھی محبت مصطفیٰ میں انعام ملا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت، غلامی اور اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔